ہم اس پروگرام کو 3 حصوں میں کریں گے۔ پہلا حصہ انگریزوں کی آمد سے پہلے کا ہے، دوسرا حصہ انگریزوں کے دور کا ہے، اور تیسرا حصہ ہے جب انگریز یہاں سے جا رہے تھے اور یہ تقسیم عمل میں آئی۔ پہلا حصہ جو انگریزوں کے آنے سے پہلے کا ہے، جو تقریباً 800 سے 1000 سال تک یہاں بیشتر علاقوں میں بر صغیر کے مسلمان حکمرانوں کی حکومتیں رہیں۔ اس دور کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان انگریزوں کے آنے سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ جو ہندو مسلم تضاد یا ہندو مسلم تنازع ہے، یہ انگریزوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کے پروگرام کے تحت انہوں نے پیدا کیا، ورنہ ان کے آنے سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ مسئلہ تو تھا، لیکن مسلمان حکمران بہت اچھے تھے، بہت فراخ دل تھے اور ہندوؤں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے تھے۔ تیسرا ایک رویہ یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے ہندوؤں کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی اور بہت زیادہ حالات کو انہوں نے تشدد کی طرف پیدا کیا۔ تو ان سب کو یہ فریگمنٹڈ ویوز ہیں۔ اس کو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان حکمران ظاہر ہے کہ وسط ایشیا سے آئے، ایران سے آئے، اور انہوں نے یہاں حکمرانی کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی شکل میں بھی اور ایک مرکزی بڑی حکومت کی صورت میں بھی، سلطنت دہلی یا مغلیہ سلطنت۔ اب حکمران اور رعیت کے درمیان ایک رشتہ جو ہے وہ جبر کا ہوتا ہے، اور اب کیونکہ یہ حکمران مسلمان تھے اور رعیت کی اکثریت جو ہے وہ ہندو تھی یا غیر مسلم تھی، تو فطری طور پر ان کے درمیان ایک تضاد یا تنازع، ایک مسئلہ پیدا ہونا ناگزیر تھا۔ اس لیے یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ یہ مسئلہ نہیں تھا اور اسے انگریزوں نے پیدا کیا۔ تو یہ بات طے ہو جانی چاہیے۔ اس کے لیے میں حوالہ دوں گا کہ البیرونی یہاں مسعود غزنوی کے دور میں آیا، اور البیرونی نے سنسکرت زبان سیکھی، بر صغیر کے سارے علوم جو ہیں وہ اس نے حاصل کیے۔ تو اس نے پھر ایک کتاب لکھی، کتاب الہند۔ اب کتاب الہند کے پہلے ہی باب میں البیرونی اس مسئلے کے بارے میں لکھتا ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں، یا وہ اسیمیلیٹ ہو گئے ہیں یا وہاں کی آبادی ان کے ساتھ مرج ہو گئی ہے، ان کا انضمام ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہو پائے گا، اور اس کی وجوہات لکھی ہیں اس نے کہ خاص طور سے جو گنگا جمنا کی وادی ہے، وہاں باہر سے آنے والوں کو ملیچ سمجھا جاتا ہے، اور ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک انضمام نہیں ہو پائے گا۔ اس بات کو کتاب الہند میں اس نے لکھا، اور 20ویں صدی کے وسط میں جب ہندوستان اور پاکستان وجود میں آ گئے، تو ایک تاریخ آرسی مجمدار نے ہسٹری آف فریڈم موومنٹ لکھی، تو اس میں اس نے البیرونی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات بتائی کہ یہ مسئلہ پہلے سے موجود تھا۔ اب اس مسئلے کی نوعیتیں مختلف رہی ہیں، اس میں شدت بھی آئی ہے اور اس شدت کو کم بھی کی گئی ہے۔ دونوں لہریں ہمیں، دونوں ویوز، دونوں کرنٹس ہمیں ہسٹری کی نظر آتی ہیں، جس میں اس کو کم کرنے کی کوششیں سیاسی سطح پر بھی ہوئیں، ثقافتی سطح پر بھی ہوئیں۔ سیاسی سطح پر جو کوششیں ہوئیں، اس میں وہ مسلمان حکمران جو سلطنت دہلی کے ہیں اس میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ علاؤالدین خلجی ہے، پھر بنگال کے حسین شاہی حکمران ہیں، حسین شاہ، نصرت شاہ، کشمیر کے حکمرانوں میں سلطان زین العابدین ہے، پھر سندھ کے سومرا اور سما حکمران ہیں۔ انہوں نے بہت رواداری کا ماحول پیدا کیا، سیاسی سطح پر مقامی لوگوں کو، ہندوؤں کو اپنی ایڈمنسٹریشن کا حصہ بنایا۔
اسی طرح سے اکبر کا دور جو ہے وہ اس معاملے میں سب سے ہی سبقت لے گیا کہ اس نے اپنی سلطنت کے جو سب سے دو اہم شعبے ہوتے ہیں، ایک فائنانس اور ایک ڈیفنس، یہ دونوں ہی اس نے ہندوؤں کو دیے۔ راجہ ٹوڈرمل اس کا ریونیو کا منسٹر تھا اور بھگوان داس اس کا سپہ سالار تھا۔ اکبر کے دور میں سیاسی سطح پر بہت بڑی کوشش ہوئی اور اس کے نتیجے میں اس کو کم کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن سیاسی سطح پر ہی جو بعض دوسرے حکمران ہمیں نظر آتے ہیں، مثلا غزنوی ہے، غوری ہے، انہوں نے جس طرح سے مندروں کو توڑا، بتوں کو توڑا، مندروں کو لوٹا، اسامہ مال غنیمت حاصل کیا، اور بعد میں بھی بہت سے جو حملہ آور یا حکمران ہیں جب وہ ہندو راجاؤں یا ریاستوں پر حملہ کرتے تھے تو وہاں پر مندروں کو لوٹتے تھے اور دولت حاصل کرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں اس میں شدت پیدا ہوئی، اور اس میں محمد تغلق کے دور میں آ کر سب سے زیادہ شدت پیدا کی گئی، اور پھر خود سلطنت دہلی بھی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ اپنے انتہا کو پہنچتا ہے پھر ایک اور مغل حکمران اورنگزیب کے دور میں کہ مراٹھا ایک قوت پیدا ہو گئی، مراٹھا اور اورنگزیب کی لڑائیاں، پھر اورنگزیب کی جو ایک نیا فرقہ سکھوں کی صورت میں پیدا ہوا تھا، ان پر مظالم۔ تو یہ ہمیں دونوں صورتیں نظر آتی ہیں کہ حکمرانوں کے اور مسلمان حکمرانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک یکجہتی اور رواداری اور ان کے درمیان گیپ کو کم کرنے کی کوششیں بھی ہیں اور اس کو گہرا کرنے کی کوششیں بھی ہیں۔ یہ تو ہے سیاسی پہلو۔ ثقافتی سطح پر بھی دونوں کوششیں ہوئی ہیں۔ ثقافتی سطح پہ سب سے پہلی کوشش چشتیہ سلسلے کے صوفیاء نے کی، جس میں انہوں نے اس تقسیم کو یا اس گیپ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی، اور معین الدین چشتی اجمیری ہوں، بابا فرید ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، امیر خسرو ہوں، قطب الدین بختیار کاکی ہوں، تو یہ چشتیہ سلسلے کے صوفیاء نے ان کے خانقاہ میں جائیں تو یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، ان کے ہاں ایک بالکل رواداری کا ماحول تھا۔ اور پھر امیر خسرو نے ایسیمیلیٹ کیا، لوکل زبان سیکھی، مقامی زبان میں شاعری کی۔ بابا فرید نے مقامی زبان پنجابی سیکھی، اور پہلا پنجابی کا جو ڈاکومنٹڈ شاعر ہے وہ بابا فرید ہے۔ تو ان لوگوں نے اس تفریق کو، اس تقسیم کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی، اور اس میں کامیاب ہوئے، اور ایک معاشرے میں توازن پیدا ہوا۔ بھکتی تحریک بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو بھکتی تحریک میں کبیر داس ہیں، بابا گرو نانک ہیں، چیتنیہ ہیں، رامانج ہیں، رامانند ہیں، بہت سارے نام ہیں جنہوں نے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ انکار کرنا کہ یہ مسئلہ نہیں تھا، تو پھر یہ کوششیں کس لیے ہو رہی تھیں؟ ظاہر ہے کہ مسئلہ تھا، مسئلے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ثقافتی سطح پر یہ کوششیں ہوئیں، لیکن جو ثقافتی سطح پر علماء کا کردار تھا، ان کی طرف سے اس کو گہرا کرنے کی کوشش ہوئی، اس تضاد کو بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ علماء یا قاضی جو تھے وہ اس میں شدت پیدا کرنے کی بات کرتے تھے، جس کا ہم نے سب سے انتہائی جو دیکھا ہے وہ شیخ احمد سرہندی کی طرف سے، جو ویسے سلسلہ نقشبندیہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے جو اکبری دور میں یہ سیاسی کوشش ہو رہی تھی کہ اس کو کم سے کم کیا جائے، اس کے خلاف انہوں نے فتوے دینے شروع کیے، اور اکبر کے خلاف اور جہانگیر کے خلاف ایک تحریک شروع کی، اور ان کو ملحد اور بہت سارے ان پہ الزامات لگائے۔ پھر یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی علماء آگے چل کے نظر آتے ہیں ہمیں۔ وہابی تحریک کے اندر سید احمد ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں اس سے پہلے، جن کے پھر آگے ڈسائپل سید احمد ہیں، اور شاہ ولی اللہ نے پھر جب مسلم اشرافیہ جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے اور سلطنت دہلی کمزور ہو جاتی ہے اور مراٹھا طاقت بہت بڑھ کے آگے آتی ہے، اور پنجاب سے لے کے بنگال تک مراٹھا سلطنت قائم ہو جاتی ہے، تو وہ پھر احمد شاہ ابدالی کو دعوت دیتے ہیں یہاں حملہ کرنے کی۔ پانی پت کی تیسری جنگ میں مراٹھوں کو شکست ہوتی ہے، لیکن
احمد شاہ ابدالی نے بھی مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا اور دہلی کو جس طرح لوٹا اور پنجاب میں جس طرح تباہی مچائی، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ سو حملہ آور محض دین یا مذہب کے لیے نہیں بلکہ اپنے مال غنیمت کے لیے بھی حملے کرتے ہیں۔ تو اس کے جانے کے بعد پھر یہ تضاد گہرا ہوا اور اس دوران میں انگریز آ جاتے ہیں۔ 1757 ہی وہ سال ہے جب پانی پت کی تیسری جنگ ہوتی ہے، اور یہی وہ سال ہے جب پلاسی ہوتی ہے۔ پلاسی میں انگریزوں کو جو کامیابی حاصل ہوئی اس میں سب سے بڑا کردار میر جعفر کو بتایا جاتا ہے، لیکن میر جعفر تو ایک کٹ پتلی تھا۔ جو اصل قوت تھی وہ ہندو مارواڑی سیٹھ تھے، جن کے جو ایک طرح کے ساہوکار تھے، جن سے مغل شہنشاہ بھی، مغل بادشاہ بھی، مسلمان نواب بھی، دوسرے راجے مہاراجے بھی، اور خود کمپنی بھی، ایسٹ انڈیا کمپنی بھی قرضے لیا کرتی تھی۔ تو یہ ہندو ساہوکار جو تھے، جگت سیٹھ فتح چند، جگت سیٹھ مہادیپ چند، امی چند، یہ بہت بڑے بڑے سیٹھ تھے جن کے پاس اب دولت بہت تھی، اور یہ ایک معاشی قوت بن گئے تھے جن کے گھر یہ میٹنگ ہوئی اور میر جعفر نے اٹینڈ کی، اور اسی میں لارڈ کلائیو بھی تھا اور باقی کمپنی کی جو تھے کمانڈرز وہ تھے، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جنگ میں کیا ہوگا اور کس طریقے سے ڈیسیو کیا جائے گا۔ سو اصل فیصلہ کن کردار جگت سیٹھ اور امی چند ان لوگوں نے کیا، اور انگریزوں کی جو ایک ترقی یافتہ ایک فوجی قوت تھی وہ، اور ہندو ساہوکاروں کی جو معاشی قوت تھی وہ فیصلہ کن تھی، جنہوں نے 1757 میں پلاسی میں انگریزوں کو کامیابی دلوائی۔ میر جعفر تو ایک مورے کے طور پہ استعمال ہوا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سے یہ انگریزوں کی قوت اور ہندوؤں کی معاشی قوت، اس کے سامنے یہ جو مسلم اشرافیہ ہے یہ نہ معاشی طور پر اب اس قابل رہ گئی تھی، نہ سیاسی طور پر، نہ ہی صنعتی طور پر کہ یہ ان دونوں قوتوں کا مقابلہ کر سکتی۔ تو یہاں پر آ کے جب انگریزوں کے آنے سے پہلے کا دور ہے، اس کو اگر ہم بریفلی اس کو سمرائز کریں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان شیر اور بکری والا معاملہ نہیں تھا کہ ایک ہی گھاٹ پانی پی رہے تھے، بلکہ ان کے درمیان مسئلہ تھا۔ مسئلے کو حل کرنے کی سیاسی کوششیں بھی ہوئیں، ثقافتی کوششیں بھی ہوئیں، مسئلے کو بڑھانے کی، گہرا کرنے کی سیاسی کوششیں بھی ہوئیں، ثقافتی کوششیں بھی ہوئیں، اور انگریزوں کی اقتدار کے اندر آنے میں بھی اس فیکٹر نے ایک کردار ادا کیا۔